اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک منبری خطیب غضنفر عباس توسوی کی ویڈیو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، جس میں اس کی ویڈیو کے بنیادی نکات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ بنیاد بناتا ہے کہ معصومین ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر اس شخص نے ایک روایت کو ذکر کیا، اور روایت کو ذکر کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ امام علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو جملے کہے وہ یہ تھے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کی تفسیر کرتے ہوئے گویا کہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پہ کہا تھا کہ لا نلد ولا نولد فی البطون، نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے اور نہ کوئی اس سلسلے میں ہم سے پیدا ہوا۔ تو مومنین کرام تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا آپ کا قیمتی وقت لینا ہے کہ اس بندے نے جس بنیاد کو سامنے رکھ کر اس روایت کو لایا اور جو چیز یہ ثابت کرنا چاہتا ہے بس اسی کا ہم نے جو ہے نا اس رد کرنے کے لیے اس ویڈیو کو تیار کیا، تاکہ آپ تک یہ حق پہنچ جائے کہ اس بندے نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے پوری عالم تشیع کے ساتھ اس غلط قسم کے عقیدے کو سامنے رکھ کر۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ امام علی علیہ السلام منبر کوفہ پر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ آل محمد کو عظیم ہستیاں ہیں جو مشیت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے نہیں ہیں۔ پھر جہاں تک بات ہے اس روایت کی، بہت سارے مومنین یہ میسج کر رہے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا معصوم نے یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیے یا نہیں؟ اگر یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب کیا ہے کہ جب امام خود کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے نہ کوئی اس سلسلے میں ہم سے پیدا ہوا۔ تو عزیزان آئیں، یہ جملہ غضنفر توسوی نے جس کتاب سے پڑھا اس کتاب کا، اس کے مؤلف کا، اس کے خطبات کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ روایت کا مصدر اصلی ہے حافظ رجب البرسی متوفا 813 کی کتاب مشارق و انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، اور جو کتاب جس کے اندر ہم نے اس متن کو دیکھا وہ الطبعۃ العاشرہ 10واں طبع ہے، اور یہ تالیف کی تھی اس مؤلف نے 773 ہجری میں، اور اسی مطبوع بیروت کے صفحہ نمبر 161 پر امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ایک کلام موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ لا نلد ولا نولد فی البطون۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روایت کا جو مصدر ہے اس کی سند کیا ہے، اس کا متن کیسا ہے، اور اس کتاب کی حقیقت کیا ہے۔ تو عزیزان بڑے واضح الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطبے کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ مرد مجاہد دعویٰ کرتا ہے کہ غضنفر توسوی کی بیان کی ہوئی اس عبارت کی سند موجود ہے، اگر وہ مرد مجاہد ہے تو اس سند کو ہمارے سامنے بیان کرے تاکہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ سند عزیزان کیا ہوتی ہے؟ سند یہ ہوتی ہے کہ جو محدث اپنی کتاب میں جس حدیث کو درج کر رہا ہے وہ حدیث اس نے کہاں سے لی اور سلسلہ روات معصوم تک کیسے پہنچا، کیونکہ سند کی حدیث کی جو سند ہے اس کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، جس طرح کے صاحب وجیزہ نے اس کی تعریف کی اور تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ما یتقوم بہ معنی الحدیث متنہ، کہ جس کے ذریعے حدیث کا معنی کے امام پکڑے وہ متن کہلاتا ہے، وسلسلۃ الرواۃ الی المعصوم سندہ، یعنی کہ جو محدث نقل کر رہا ہے اس کا راویوں کا سلسلہ معصوم تک پہنچے، جبکہ یہ متن جو غضنفر توسوی پیش کر رہا ہے اس کا سرے سے کوئی سند موجود ہی نہیں، بلکہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب کے اندر یہ جملے لکھے ہیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا رَوَاهُ سلمان و ابو ذر عن امیر المؤمنین،
حالانکہ دیکھیں تو صاحب مشارق و انوار یقین حافظ رجب برسی یہ اس کتاب کو 773 ہجری میں لکھ رہے ہیں. تو 773 ہجری سے یہ جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے، جو انہوں نے یہ متن نقل کیا، یہ امام علی علیہ السلام تک وہ سلسلہ راویوں کا کہاں ہے جنہوں نے یہ ان تک پہنچایا. صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ابو ذر اور جناب سلیمان نے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کیا، اس سے کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک مکمل سلسلہ سند پیش نہ کیا جائے، تاکہ اس سند کے تمام راویوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد، ان کی وثاقت کو ثابت کرنے کے بعد، اس کے بعد جب دیکھا جائے کہ تمام راوی ثقہ ہیں اور سلسلہ سند معصوم تک متصل اور مسند ہے، تو پھر اس کے بعد آپ حکم لگا سکتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. جب سرے سے اس متن کی سند ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس سند کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ آیا یہ معصوم کا فرمان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ قطعاً معصوم کا فرمان نہیں ہو سکتا. اور یہ صاحب کتاب حافظ رجب البرسی جو ہیں، ان کے بارے میں بھی علماء کے کلمات تو ان کے حق میں کوئی درست نہیں ہے. علماء نے ان پر غلو کا جو ہے نا وہ اتہام کیا اور ساتھ واضح طور پر بیان کیا. کہتے ہیں نا کہ اتہام لگایا ان کے اوپر، یعنی کہ ان کو متہم بالغلو کیا ہے کہ یہ غالی تھا. اور اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے خطبوں کے بارے میں صرف ایک متن آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر دوبارہ آتے ہیں اسی سند کی طرف، اس کتاب کی طرف. اس مشارق و انوار یقین کتاب کی حیثیت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ الخطب النادرہ کتاب کا نام ہے. الخطب النادرہ شیخ عبد الرسول زین الدین، صفحہ نمبر 32 پر ایک خطبے کی وضاحت سے پہلے ان خطبوں کے بارے میں کچھ اقوال درج کرتے ہیں، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان الاخبار اکثرها ضعیفۃ لا سیما الخطب، کہ جتنی بھی اخبار ہیں ان میں سے اکثر سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، اور بالخصوص خطبے وَأَغْلَبُهَا فِي مَشَارِقِ الْأَنْوَارِ لِلشیخ رجب البرسی، اور ان میں سے بہت زیادہ اغلب حصہ ان ضعیف خطبوں کا اسی شیخ رجب برسی کی کتاب مشارق و انوار یقین کے اندر پایا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا قد حکم العلماء بالغلو به، اور علماء نے واضح طور پر حافظ رجب برسی کے غالی ہونے کا حکم لگایا ہے. پھر کہتے ہیں وما ھذا شأنه لا حجیت فیہ، اگر اس مؤلف کی یہ حیثیت ہے تو پھر اس مؤلف اور اس کی کتاب کی کوئی حجیت نہیں ہے اور اس کے کسی چیز کو حجت نہیں مانا جا سکتا. پھر اس کے بعد بھی بہت ساری جملے انہوں نے بیچ میں لکھے ہیں جو اس بات کے واضح ثبوت ہیں کہ جتنے بھی من گڑت ضعیف خطبے ہیں وہ اس بندے نے اپنی کتاب کے اندر درج کیے. اور بالخصوص یہ خطبہ بھی جس کی سرے سے کوئی سند ہی موجود نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ ما رواہ سلمان و ابو ذر عن امیر المومنین، جو سند نہیں کہلاتی بلکہ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے عوام کے ساتھ. پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ اسی متن کو ہی بات کرتے ہیں، چلے اسی متن کو ہی ایک منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ یہ متن ہم ایک منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو اسی متن کے اندر تو یہ بھی موجود ہے کہ فلا تدعون اربابا، کہ تم ہمیں رب نہ کہو. جب یہ خطبے میں معصوم کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں رب نہ کرو، اور یہی خطیب اپنی مجلسوں میں علی مولا علیہ السلام اور باقی معصومین کو رب ثابت کرنے میں تلا ہوا ہے، یا تو اپنے نظریے سے توبہ کرو یا اس خطبے کی اس بات کو مانو. دوسری بات، صاحب کتاب نے اس خطبے کو درج کیا لیکن اس خطبے کے متن پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. اس دعوے کی دلیل یہ ہے اگر واقعاً اس خطبے پر اس صاحب کا ایمان ہوتا جس نے یہ درج کی ہے، اور لا نلد ولا نولد فی البطون پر ان کا ایمان ہوتا، تو اپنی کتاب میں ائمہ علیہ السلام کے لیے لفظ ولادت استعمال نہ کرتے. جب حجت خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے نہ شکموں سے پیدا ہوتے ہیں، نہ ہمارے سلسلوں میں سے کوئی ہمارے سلسلے سے شکم سے پیدا ہوتا ہے، ہم سے جنا نہیں جاتا، تو پھر اسی کتاب کے اندر دیکھیں مطبوع بیروت جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اسی کی فصل ثانی صفحہ نمبر 75 پر خود حافظ رجب البرسی رقم تراز ہیں وفی اسرار امیر المومنین انہو لما ولد فی البیت الحرام. امیر المومنین علیہ السلام کے اسرار میں سے ہے
کہ لما ولد فی البیت الحرام، یہی خطبے کو درج بھی کر رہا ہے اور یہی شخص اپنی کتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، جب وہ متولد ہوئے، ولدہ کا لفظ استعمال کیا۔ پھر فصل ثالث میں جائیں تو صفحہ نمبر 85 کے اوپر یہ لکھتے ہیں فی اسرار فاطمہ الزہراء، فی اسرار فاطمہ الزہراء فمن ذلك مولدها الشریف وَرَوَاهُ أَصْحَابُ التَّوَارِيخ أَنَّ خَدِیجَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوِلَادَةُ۔ یہاں پر بھی دو جگہ لفظ ولادت اسی صاحب کتاب میں جس نے خطبہ درج کیا ہے اسی میں درج کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کے اسرار میں سے ہے کہ ان کا مولد شریف یعنی کہ ان کی ولادت مبارک، ظہور نہیں، ولادت کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ جو تاریخ کے اصحاب مورخین انہوں نے بھی اس کو روایت کی ہے کہ ان خدیجہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا لما حضرتها الولادۃ، جب حضرت خدیجہ پر جناب سیدہ فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ نے کچھ بزرگ بیویوں کو جناب خدیجہ کے پاس بھیجا۔ تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ اسی کتاب کے اندر، جس کتاب کے اندر سید خطیب اس خطبے کو پڑھ رہا ہے، اس صاحب کتاب کو بھی اس خطبے پر، اس جملے پر ایمان نہیں تھا۔ اگر حافظ رجب برسی یہ ایمان رکھتے کہ لا نلد ولا نورد فی البطون تو کبھی بھی یہ جرت نہ کرتے لفظ ولادت معصوم کے لیے استعمال کرتے۔ اور سب سے پہلا دعویٰ جو کیا کہ ہم شکموں میں نہیں رہتے، ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے بھی ہم فرض کر لیں کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ شیعہ کے حدیثی منابع کے سب 90% حصے کا انکار کرنا پڑے گا۔ جو اس حدیثی منابع کے 90% حصے کا انکار کر دے اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو لفظ ولادت کی وضاحت سے پہلے میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ معصومین علیہ السلام کی اور ہماری ولادت ہی ہوتی ہے، لیکن معصوم کی ولادت ہم جیسوں کی ولادت کی طرح نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو معصوم طاہر و اطہر دنیا میں آتے ہیں، جب معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو آتے ہی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنی زبان سے خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، شہادات بجا لاتے ہیں۔ اور معصومین علیہ السلام ناک بریدہ اور ختنہ شدہ پیدا ہوتے ہیں، یہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کیا اس سے بڑا فرق اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر فرق کیا ہوگا؟ ان کی ولادت ہوتی ہے، ہاں یہ ہے کہ ان کی ولادت ہماری ولادت کی جیسی نہیں ہوتی، اتنا ہی فرق کافی ہے۔ اگر آپ ان کی ولادت سے انکار کریں گے اور آج کل ظہور پر شور مچانے والوں کے لفظ ظہور کی طرف جائیں گے اور ولادت سے انکار کریں گے، میں کہتا ہوں معصومین علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر اور کوئی توہین ہو سکتی ہی نہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ لفظ ولادت سے انکار کرتے ہیں، لفظ ولادت سے انکار کرتے ہیں تو جناب فاطمہ بنت اسد کے اس جملے سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ بی بی جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی تو بی بی نے اس وقت کیا کہا؟ بی بی فرماتی ہیں جب بی بی خانہ کعبہ کے سامنے جاتی ہیں تو بی بی کی زبان پہ جملے کیا تھے؟ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي لَمَّا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، کہ میرے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا جو اس وقت میرے بطن میں موجود ہے۔ جب بی بی خود کہہ رہی ہیں کہ اس مولود کا، مولود کہتے ہیں جس کی ولادت ہونی ہو، جب بی بی خود مولود کا لفظ امام کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور اس کا مادہ ولادت ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں فی بطنی، تو کون سا ایسا بندہ ہے جو فاطمہ بنت اسد کے اس جملے کا انکار کر سکے؟ کون سا ایسا مرد مجاہد ہے جو کہہ سکے جناب فاطمہ بنت اسد کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، کہ جو اپنے بیٹے کے بطن میں ہونے کا اقرار بھی کر رہی ہے اور ان کو مولود بھی کہہ رہی ہے؟ اور اس خطبے کو امالی شیخ الصدوق میں مجلس ثابت والے شعون میں صفحہ نمبر 132 پر درج کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اصول کافی کے اندر ایک روایت موجود ہے، ویسے تو روایات بہت زیادہ ہیں لیکن میں سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ راوی کہتے ہیں کنت عند ابی الحسن الرضا علیہ السلام، کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس
بیٹھا ہوا تھا فجی اب ابن ہی ابی جعفر، تو وہ اپنے فرزند کو لے کر، ابو جعفر کو لے کر ہمارے پاس آئے، وہ صغیر، اس حالت میں کہ وہ صغیر تھے، بچپنے کے عالم میں تھے۔ فقالا، تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکۃ علی شیعتنا منہ، کہ یہ جو مولود میرے پاس دیکھ رہے ہو، اس مولود سے زیادہ ہمارے شیعوں کے لیے برکت والا کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں۔ اب امام خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مولود ہے لم یولد مولود اعظم برکت علی شیعتنا منہ، یہ بھی واضح طور پر اقرار ہے کہ امام نے خود اپنے بیٹے کے لیے مولود کا لفظ استعمال کیا۔ اور غضنفر توسی جیسا خطیب منبر پر اس ہی متن کے ذریعے یہ استدلال کر رہا ہے، نہ ہم کسی کے شکم سے پیدا ہوئے اور کوئی اس سلسلے میں ہم سے بھی پیدا نہیں ہوا، تو میں سوال کروں گا، اس وقت اس کائنات میں، اس دھرتی پر جتنے سادات موجود ہیں، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی ہم سے پیدا نہیں ہوا، تو میرا سوال یہ ہے، اس وقت کی ساری سادات نسل کا سلسلہ نسب معصوم تک کیسے پہنچائیں گے، جب معصوم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی پیدا نہیں ہوتا؟ لہذا سلسلے سادات بالکل منقطع ہو جاتا ہے اگر ائمہ علیہ السلام کی ولادت سے انکار کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی، اس سے بڑی خباثت اور منافقت کیا ہوگی کہ ممبر پر تو یہ اعلان کیا جائے، ممبر پر تو یہ کہا جائے کہ ان ہستیوں کا ظہور ہوتا ہے، ولادت نہیں ہوتی، یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے، لیکن خود اپنی ہی کتاب میں جو غضنفر توسی نے اپنی شاعری کا مجموعہ چھپوایا، جس کا نام ہے صبح اصفر مجموعہ کلام، جس کے ٹائٹل پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابو الفصاحت سلطان العلماء علامہ غضنفر عباس ہاشمی توسوی مد ظلہ العالی، اور اس کتاب کو مرتب کرنے والے کا نام ہے شمس العلماء علامہ ناصر ستین ہاشمی۔ اب آپ توجہ کریں، ممبر پر کہہ رہے ہیں ولادت نہیں ہوتی، جبکہ اپنی اسی کتاب کے اندر یہی غضنفر توسی اپنی شاعری کے اندر کیا کہہ رہا ہے، یہ اپنی اسی کتاب کے اندر لفظ ولادت کا استعمال کرتے ہوئے صفحہ نمبر 21 پہ کہتا ہے کہ قدرت کے منادی کی ندا پہنچ رہی ہے، قدرت کے منادی کی ندا پہنچ رہی ہے، یہ حضرت قائم کی ولادت کی خوشی ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، دوبارہ سنیے گا، قدرت کے منادی کی ندا پہنچ رہی ہے، یہ حضرت قائم کی ولادت کی خوشی ہے۔ تو لفظ ولادت کا انکار کر کے لفظ ظہور پہ جھومنے والے ان موالیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ تم غضنفر توسی کی اس جملے پر داد تحسین تو دے رہے تھے، اب جا کر خود اس ملا سے جا کے پوچھو کہ ممبر پر لفظ ظہور کہتے ہو، ہمیں کہتے ہو ان کی ولادت نہیں ہوتی، ظہور ہوتا ہے، اور خود جو کتابیں چھپوا رہے ہو اس میں لفظ ولادت معصوم کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے ایسے جملے موجود ہیں، اور عزیزان اگر اس نظریے کو مان لیا جائے کہ ان میں سے کسی کی ولادت نہیں ہوتی، کسی کے شکموں میں نہیں ہوتے، گویا یہ ہے کہ ان میں باپ اور بیٹے کا سلسلہ نہیں ہوتا، مطلب ان میں سے کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس وقت دنیا میں اس سے بڑی گالی تخلیق کی کوئی نہیں ہوئی کہ اگر کسی مومن کو سر عام بازار میں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ تیرا کوئی باپ نہیں ہے، تیرا پیو کوئی نہیں، کہتا اس سے بڑی گالی آج تک تخلیق ہی نہیں ہوئی۔ انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، جب اس کے باپ کو کچھ غلط کہتا ہے تو وہ غیرت مند انسان اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے، لیکن یہاں تو غیرت کے جنازے نکل گئے، ایک شخص ممبر پہ کھڑے ہو کے معصوم کو گالی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور اپنے استدلال سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کا نہ باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہ 12 اماموں پر اتنی بڑی تہمت اور اتنی بڑی گالی سن کر داد دینے والے اپنے ایمان کا خود تسلیہ کریں کہ داد دینا بغیر سمجھے بغیر سوچے، داد دینا یہ آپ کو کس دہانے تک لے کے چلا جاتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی مسلمہ زیارتوں کا انکار، جن زیارات میں خود معصوم فرماتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھ کے دیکھیں کہ معصوم علیہ السلام کی تعلیم کردہ اسی زیارت کے جملے ہیں
کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها، کہ اے فرزند رسول خدا میں گواہ ہوں کہ آپ نور کی شکل میں عزت دار پشتوں اور پاک تر رحموں میں جاہلیت کی نجاستوں نے آپ کو آلودہ نہیں کیا، آپ شکموں میں رہے، ارحام مطہرہ میں رہے۔ تو میرے عزیز، اگر کوئی شخص زیارت ممبر کا خطیب غضنفر عباس قوسوی جہاں یہ استدلال کر رہا ہے اسی جملے سے لا نالدو ولا نولد فی البطون، کہ ہم بھی کسی شکم سے پیدا نہیں ہوئے اور کوئی اس سلسلے میں ہم سے بھی پیدا نہیں ہوا، گویا یہ واضح طور پر اقرار کر رہا ہے کہ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی کسی کا دادا نہیں ہے، کوئی کسی کا نانا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بندے نے حدیث قصاء کا انکار کر دیا، کہ جہاں حدیث قصاء میں جناب سیدہ فرماتی ہیں قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ، میرے بابا رسول خدا جب میرے پاس تشریف لاتے ہیں، پھر کتنے مقام پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن، اپنے بیٹے کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوا۔ میں کہتا ہوں کتنے عجیب ہیں یہ لوگ، لفظ والد بھی مانتے ہیں، والدہ بھی مانتے ہیں، نہیں مانتے تو لفظ ولادت نہیں مانتے۔ اور اس سے بڑے تعجب کی بات کیا ہوگی کہ جب یہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، تو میرا سوال یہ ہے اس وقت موجودہ سادات کا تمام سلسلہ اس عقیدے کی وجہ سے منقطع ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ائمہ سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ان کا سلسلہ نسب ہی نہیں چل سکتا، تو سادات کا سارا سلسلہ نسب باطل ہو گیا۔ کیا اس سے بڑی سادات کے اوپر کوئی اور تہمت ہوگی؟ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، رسول کی اولاد ہیں، لیکن غضنفر قوسوی کا یہ نظریہ ان کو آل رسول ثابت ہونے میں مانع بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس نظریے کی بنیاد پر غلط ثابت ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے عقیدے کی ایک دفعہ پہلے بھی وضاحت کر دی، ہم آخر میں بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ ظہور کا شور مچانے والے، لفظ ولادت کا انکار کرنے والے، معصومین علیہ السلام کی بیان کردہ احادیث کے 90% حصے کا انکار کر دیتے ہیں کہ جو روایات معصومین کی ولادت کے حوالے سے ہمارے پاس آئی ہیں، اصول کافی کے اندر اٹھا کے دیکھیں، ہر امام کی ولادت کے بارے میں روایات موجود ہیں، مولد النبی موجود ہے، مولد امیر المومنین موجود ہے، مولد فاطمہ سلام اللہ علیہ موجود ہے، مولد الحسن، مولد الحسین، سب اماموں کی ولادت کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ گویا ان سب کا انکار اور اسی نظریے کی بنیاد پر زیارت وارثہ کا انکار، ارحام مطہرہ کا انکار، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی روایات۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے جب خود کہا کہ میں اس مولود کا تجھے واسطہ دیتی ہوں جو اس وقت میرے بطن میں ہے، میرے شکم میں ہے، بی بی کے اس جملے کا انکار۔ اور اس کے علاوہ کہ جب جناب سیدہ فاطمہ خود فرماتی تھی کہ پیغمبر اکرم آتے تھے، تشریف لاتے تھے، کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو امانت میری شکم میں موجود ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے، مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں روایات موجود ہیں، ان تمام روایات کا انکار، اور سب سے بڑھ کر اس روایت کا انکار کہ جہاں پر جناب سیدہ پر اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہوا، جناب محسن کی شہادت، جناب بی بی کے اوپر دروازہ گرا تو شکم میں یہ امانت موجود تھی، اور اسی ظلم کی وجہ سے یہ مولود جو ہے، اسی ظلم کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت ہوگی۔ گویا جناب محسن کی شہادت سے انکار، اس دروازہ جلنے والی اس پوری روایت سے انکار۔ میں کہتا ہوں ایسے عقیدے کو ہم کیسے مان سکتے ہیں جو معصومین علیہ السلام سے بیان کرتے ہوا روایات ولادت کے 90% حصے کا انکار کر دیں۔ ہم آخر پھر اپنے نظریے کا اعلان کرتے ہیں اور بالکل واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی بھی ولادت ہوتی ہے،
باقی انسانوں کی بھی ولادت ہوتی ہے، لیکن معصوم کی اور دوسرے انسانوں کی ولادت میں فرق ہے۔ ہم جیسے انسان دنیا میں آتے ہیں تو نجس ہوتے ہیں، ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ہستیاں جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں، جب ان کی ولادت ہوتی ہے تو یہ طاہر بھی ہوتے ہیں، یہ اطہر بھی ہوتے ہیں، یہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، یہ ناک بریدہ ہوتے ہیں، یہ خطرہ شدہ ہوتے ہیں، یہ دنیا میں آتے ہیں، یہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنی زبان پہ شہادات بجا لاتے ہیں، خدا کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اتنے سارے فرق موجود ہونے کے بعد پھر نظریے ظہور کے بے بنیاد عقیدہ رکھنے کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بالخصوص ایسے لوگ غضنفر تنسوی جیسے لوگ کہ جو ممبر پر ظہور کی باتیں کرتے ہیں، اور جو عوام میں جو مارکیٹ میں کتابیں چھپوا کر بیچ رہے ہیں، وہاں پر خود معصوم کے لیے لفظ ولادت کا استعمال کرتے ہیں، جو شعر آپ کے سامنے ہم صبح اسفر صفحہ نمبر 21 کے اندر سے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ اتنے سارے فسادات کا مجموعہ بنتا ہے جس بندے کا یہ ایک کلام۔ میں یہ کہوں گا غضنفر عباس ہاشمی کو کہ جو روایت اس نے پیش کی ہے، اگر وہ مرد مجاہد ہے، کسی ایرے گہرے کے منہ سے میں نے جواب نہیں سننا، یہ جس بندے نے جملے ادا کی ہیں غضنفر عباس ہاشمی، یہ اس تک پہنچائے دیں اور اس کو کہا جائے اگر مرد مجاہد ہو تو حافظ رجب برسی کی اس کتاب میں موجود اس روایت کا سلسلہ سند مولا امیر المومنین علی علیہ السلام تک اگر ہے تو وہ پیش کرے، اگر سلسلہ سند ہی موجود نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم تک روایت پہنچائی کس نے، اور اس سے بڑھ کر اس کے ضعیف اور کمزور ہونے کی دلیل کوئی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کی سند بھی موجود نہیں ہے کہ اس کا بیان کرنے والا کون ہے اور کس نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو عزیزان، یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ نعوذ باللہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں لم یلد ولم یولد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے من گھڑت تفسیر بیان کرنا، جا کر معصومین علیہ السلام کی باقی روایات دیکھیں کہ سورہ توحید خالصتاً خداوند متعال کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب عیسائیوں نے آ کر پیغمبر سے پوچھا کہ تمہارے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے اس انتظار کیا خدا کی طرف سے حکم الہی کا، اور حکم الہی سے جو سورت نازل ہوئی وہ یہی سورہ توحید اور سورہ اخلاص تھی، اور یہ پورے کا پورا قصیدہ ہے خالق کائنات کا، یہ علی مولا کے خالق اور رازق کا قصیدہ ہے، لیکن اسی کے اندر سے جملے نکال کر یہ بدبخت انسان یہ اپنی طرف سے یہ استقبال کرتا ہے اور ضعیف اور من گھڑت احادیث کو بنیاد بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے۔ اس کو اس بات پہ معافی مانگنی چاہیے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، اگر ہے تو ہمارے سامنے سند بیان کرے، ان راویوں کی حیثیت کو بیان کرے، تاکہ پھر اس کے بعد اگلا حکم ہم بیان کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر مقاصد تھے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس ویڈیو کے اندر، کہ صاحب کتاب کا بھی اس خطبے پر اور اس جملے پر ایمان نہیں تھا۔ اگر حافظ رجب برسی کا ایمان ہوتا تو اپنی کتاب میں کئی جگہ پہ لفظ ولادت معصوم کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ تو خدا را ایسے بازاری خطیبوں، ایسے ممبری بیان کرنے والے خطیبوں، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، آپس میں اتحاد کا دامن پکڑیں، آپس میں محبت اور اتحاد سے رہیں، ولایت کے دامن سے متمسک رہیں، اور ان لوگوں کی اس فتنوں سے اپنی قوم کو بچائیں۔ ایسے لوگوں کو ممبر پر نہ آنے دیں جو ہر آئے روز مومنوں کو آپس میں لڑا کر ہمیں آپس میں دور کرنا چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔